الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال في موضع آخر: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال أيضا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. سامعین کرام، میں نے سورہ اعراف کی شروع میں آیت پڑھی تھی: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حرام قرار دیا ہے فواحش کو. مطلب اس کا یہ ہے ہر قسم کے چھوٹے بڑے معصیت اور نافرمانی کے کاموں کو، پلس ما ظہر منها وما بطن، وہ برائیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، چاہے ظاہر اوپن میں کرنے والی ہوں، وما بطن، اور جو بند چھپ کر کے انسان انجام دے لیتا ہو، وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. آگے آیت کریمہ اور بھی. پھر مجموعہ حدیث میں سے ایک حدیث پاک آپ کو سنائی تھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ انسان کی یا اس مسلمان آدمی کی طبیعت، فطرت، چاہت، خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. تو مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ بن رہی ہے، سب سے پہلے نوجوانوں کی، ہماری سب کی ذمہ داری یہ بن رہی ہے کہ ہم اور آپ اپنی نیتوں میں یہ اخلاص پیدا کریں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم یہ مضمون سن رہے ہیں، ہمیں ہماری ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں، اور اس کو ہم اپنے اندر عمل پیرا ہونے یا ان کے مطابق اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش ہم کریں گے، یا ہمیں کرنا چاہیے. یہ وہی چیز ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے بیان کیا ہے: انما الاعمال بالنیات. حدیث لمبی ہے لیکن اس کا یہ ٹکڑا ہم نے آپ کو بیان کیا. آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، یہ بھی آپ کا ایک عمل ہے، کام ہے، جلسے جلوس کرانا، پروگرامز کرانا اور اس طریقے سے تقاریر کی محفلیں لگانا، یہ بھی ایک عمل ہے. اس عمل کا نتیجہ اگر آپ کو چاہیے تو نتیجہ آپ کی نیتوں پر منحصر ہے. انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہوتا ہے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. کا مطلب یہ ہے کسی بھی کام کا نتیجہ آپ کو آپ کی نیت پر ہی ملے گا، میرے تقریر کرنے کے ساتھ نہیں ملے گا. حضرت یہ یاد رکھیے گا، یہ کسی بھی عالم کے تقریر کرنے کی بنیاد پر نتیجہ آپ کو نہیں ملے گا. نتیجہ آپ کو آپ کی یہاں پر نیت کے اعتبار سے ملے گا. آپ اپنی ساری نیتیں یہ بنا کے رکھیے، مولانا کو صرف سننا ہے تو نتیجہ صرف سننا ہی ملے گا. مولانا کو نمبر دینا ہے تو نتیجہ صرف نمبر دینا ہی ملے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نتیجہ نہیں ملے گا. تو پہلی ذمہ داری سن لی. ہماری اور آپ کی پہلی ذمہ داری ہے، تمام نوجوان ہوں یا جتنے ہمارے سامعین ہیں،
ہماری سب کی پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نیت کے حساب سے یہاں پر نتیجے کو انشاءاللہ العزیز حاصل کریں گے. مولانا کو نمبر قطعی مت دیجیے گا کہ مولانا نے تقریر ایسی کی ویسی کی، اور ٹھیک نہیں تقریر کی، وہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی. آپ علماء پر آپ یہ ذمہ داری جو ڈال دیتے ہیں یا جو کہہ دیتے ہیں یہ غلط ہے. تقاریر کے یا اسلامی واعظ و نصائح کے اگر آپ کو رزلٹ نہیں مل رہے ہیں معاشرے میں، تو اس کے علاوہ آپ دوسرا کوئی اور وجہ اور سبب فرسٹ نمبر پر نہیں لا سکتے. جو نمبر سب سے فرسٹ پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کتنا بھی آپ ماتا پچی کر لینا، سارے لوگوں کو چیلنج کر کے جتنی چاہے آپ ماتھا پچی کر لیجئے گا کہ فرسٹ نمبر پر ہم معاشرے میں اپنے لیے کسی بھی عمل کا نتیجہ کیوں نہیں پا رہے ہیں. تو سب سے پہلا جو نمبر آپ کو دینا پڑے گا سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے بعد، اس کے علاوہ دوسرا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. یہ اتنے بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس کا انکار کرنا آپ میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے. نیتوں میں جب تک اصلاح نہیں کریں گے، آپ اخلاص پیدا نہیں کریں گے، نتیجہ آپ کو نہیں ملے گا. اس کے بعد آپ سیکنڈ نمبر پر آپ کوئی دوسرا سبب رکھ سکتے ہیں، تھرڈ نمبر پر کوئی اور سبب رکھ سکتے ہیں، فورتھ پر کوئی اور سبب رکھ سکتے ہیں. فرسٹ نمبر پر سبب یہ جو ہمیں اپنے اندر چینجنگ اور اصلاح اپنے معاشرے میں نہیں مل رہی، وہ ہے ہماری نیتوں کے اعتبار سے ہمارا خالص نہ ہونا، وہ ہماری چاہت نہ ہونا کہ ہم اصلاح واقعی چاہ رہے ہیں. یہ ہم ایک ضرورت. تو اس آپ دینی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں، تو میں نے آپ کو پہلی بات تو ذمہ داری سبوں کی یہ بتائی، نوجوان ہوں یا ہمارے اجے ہو چکے ہوں، ہمارے آباء و اجداد ہو چکے ہوں، سب لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں اور یہ احساس پیدا کریں کہ ہمیں یہ اپنے اندر چینجنگ لانا ہے. اب آئیے ہم اپنے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری بات آپ سے عرض کرتے ہیں. نوجوانوں کی ذمہ داریاں مسلم معاشرے میں اور کیا ہونی چاہیے، ان کا کردار اور کیا ہو. تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہم اپنی ذمہ داری کس چیز میں نبھانا چاہ رہے ہیں. کوئی ایک فیلڈ ہم اپنا متعین کریں نا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری اس چیز میں نبھانا ہے. اور اگر دو چار الفاظ میں جملوں میں سننا چاہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ مسلم معاشرہ بگڑا ہوا کتنا ہے. مسلم معاشرے میں بگاڑ اس حد تک آ چکا ہے، اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ آج کے دور کے مسلمان اپنی اکثریت کے اعتبار سے لفظ دلال مبین ہے، بالکل اس معاشرے میں ہے جس معاشرے میں رسول کو اللہ عز و جل نے ان کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا. یہ میچنگ ہو گئی. تو گویا کہ آپ نے اپنے معاشرے کی کنڈیشن سن لی کہ ہماری اور آپ کی کنڈیشن یہ ہے، اتنے زیادہ گئے گزرے ہم گمراہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے اعمال میں زناکاری بھی ہے، سود بھی ہے، ہمارے ماحول میں اور ہمارے معاشرے میں ہر قسم کی حرام کاریاں بھی ہیں. جتنی بھی چھوٹی بڑی گمراہیاں یا فواحش اور برائیاں نافرمانیاں ہو سکتی ہیں، جھوٹ بھی اندر ہے ہمارے، شراب بھی ہمارے اندر ہے، جوا بازی بھی ہمارے اندر ہے، نافرمانیاں بھی ہمارے اندر ہیں، قتل اولاد بھی ہمارے اندر ہے، حرام کاریاں اور ناجائز امور اور بہت ساری برائیاں سب ہمارے اندر موجود ہیں. تو صریح گمراہی میں آج ہم مبتلا ہیں، صریح گمراہی میں وہ مبتلا تھے. اللہ عز و جل نے ان کی اصلاح کے لیے رسول بھیجا تھا. آج ہمارے اور آپ کے دور کے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے علماء کو اپنے رسول کا وارث بھیجا. یہ جتنے بھی علماء کرام ہیں، چلیے آج مجھے موقع ملا ہے تو میں، میرے ساتھی اور علماء کرام، آپ اور لوگوں کو سنتے رہتے ہیں جلسے جلوس کے طور پر یا اپنے مساجد میں، سارے علماء کرام یہ اپنے نبی کے وارث ہیں، ان کو آپ کے لیے پیدا کیا ہے. اب آپ سنیے کہ ان کی اصلاح کیسے ہوئی تھی، ہماری اصلاح کیسے ہوگی، اور جیسے ان کی اصلاح ہوئی تھی جس وجہ سے وہی آپ کی ذمہ داری ہے، اسی وجہ سے آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے. تو آپ اس معاملے میں اب سنیں گے یہ کہ ہماری ذمہ داری کیا بن رہی ہے، یعنی نوجوانوں کی ذمہ داری. تو اب آپ یہاں پر یہ سمجھیے گا کہ اس دور کی اصلاح کیسے ہوئی.
یہ ایک بڑا سوال ہے، اس کو حل کیجیے. اور میں علماء آپ سے زیادہ درخواست کروں گا کہ آپ اس پوائنٹ کو ذرا سمجھیے کہ ان لوگوں کی اصلاح ہوئی کیسے جن کے درمیان رسول کو بھیجا گیا تھا. آخر اتنی بڑی گئی گزری قوم تھے وہ کہ رسول کو جان سے مارنے پر آمادہ تھے. گاؤں میں، بستی میں، مکہ میں رہنے نہیں دیا تھا، کسی کو چین سے رہنے نہیں دے رہے تھے. اتنے زیادہ بگڑے ہوئے لوگ تھے. ان کی اصلاح کی تھی رسول نے اور وہ اصلاح پر قائم ہو گئے تھے، ٹھیک ہو گئے تھے. وجہ کیا تھی؟ وہ ان کے اندر ان کی اصلاح ہوئی کیوں، یہ آپ سمجھیے. اور جس وجہ سے ان کی اصلاح ہوئی ہے وہی آج آپ کی ذمہ داری ہے نوجوانوں، وہ سمجھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، میں نے حدیث پاک پڑھی تھی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا، مسلمان اپنے آپ کو نہ کہے، گمراہی میں اس وقت تک جانے اپنے آپ کو. کب تک؟ جب تک کہ اس کی اپنی خواہشات، طبعی میلان، دلی اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کے آیا ہوں. مطلب آپ کو کلی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ میری ذمہ داری یہ ہے، مومن بننے کے لیے، مسلمان بنے رہنے کے لیے مجھے میری ذمہ داری یہ پکی والی پہلی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے اسلام کے حوالے کر دوں پوری طریقے سے. میں یہ سمجھوں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے اوپر آرڈر چل رہا ہے، میرے اوپر حکم چل رہا ہے اللہ عز و جل کا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ذمہ داری آپ کی سب سے پہلی پہل بن رہی ہے کہ اس لیے کہ وہ جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، جتنے بھی مسلمان ہوتے تھے، جو بھی کلمہ پڑھتا تھا ان میں سے ہر ایک یہ تو ظاہر میں کہتا تھا جو آپ نے کہا ہے یا آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر ایک وہ کہتا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب میں کچھ نہیں رہا. اس کلمے کا مطلب علماء ذرا سمجھیں، اس کلمے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں اب کچھ نہ رہا، میں کچھ نہیں ہوں، میرا وجود اپنا ذاتی طور پر ختم، یعنی اپنی مرضی سے کچھ کرنے کے لیے، بلکہ اب میرے اوپر حکم چلے گا اللہ عز و جل کا، میرے اوپر حکم چلے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جیسا یہ کہیں گے ویسا ہی صرف کروں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا. جو وہ کہیں گے بس وہی کروں گا. یہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی. اس ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے پھر قوم کے لوگوں نے گلے میں رسیاں باندھ کر بھی ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کر بھی ریگستان میں گھسیٹا، ہاتھ پیر باندھ کر دو اونٹوں سے مخالف سمت چلایا، دوڑایا، ننگی پیٹھ کر کے کوئلوں پر جلایا اور آگ کو ٹھنڈا کیا ان کی پیٹھ نے، اور خون بہ بہ کر کے. لیکن اللہ کی قسم انہوں نے کہا یہی کہ وہی کہوں گا جو اللہ کے رسول نے کہلوایا، نہیں کہوں گا تمہاری بات، اور اپنی مرضی سے بھی نہیں کہوں گا کہ یار بہت مار رہے ہیں، بڑا ستا رہے ہیں، جب طبیعت میں آ رہا ہے تو اچھا تمہاری طرح کہہ دوں کہ ہاں اللہ اللہ کو نہیں کہا. انہوں نے صرف وہ کہا کہ میرے اوپر اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہو گیا میرا وجود ختم، اب صرف میرے اوپر راج ہوگا تو اللہ عز و جل کا ہوگا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اس احساس نے اور اپنے آپ کو اس طریقے سے اسلام کے اس کلمے کے لیے وقف کر دینے نے ان کی اصلاح کی. بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا میں پھر دوسرا چیلنج کر دے رہا ہوں. اس احساس کے بغیر جب تک آپ اپنے دل میں یہ بات پیدا نہیں کریں گے، آپ اپنے وجود کو یعنی اپنے منمانی کو ختم نہیں کریں گے اپنے اعمال میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اس وقت تک آپ اپنے معاشرے کی مسلم اعتبار سے نہ بنیاد لگا سکتے ہیں، نہ آپ کے اندر اسلامی وجود آ سکتا ہے، نہ آپ کا اسلامی وقار قائم ہو سکتا ہے، اور نہ آپ کے معاشرے میں پائی جانے والی کوئی کسی بھی برائی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک بار مجھ سے کہلوا لو یا 50 بار کہلوا لو، یہ جتنی بھی بار کہلواؤ گے اتنی بار میں کہوں گا ہاں یہی ہے. اور دوسری بات سنو،
آپ میں سے کوئی بھی اس بات کو کھڑا ہو کر کے یہ انکار کرنا چاہے تو کھڑا ہو گئی، انکار کرو کہ مولانا آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، اس کا آپ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری بڑی مزے تماشے کی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا آپ انکار نہیں کر سکتے، اس کو قبول کیے بغیر گزارا نہیں۔ اس لیے ان کی اصلاح، ان کے اندر، اب الفاظ ہم بدل بدل کے آپ کو بار بار کہتے رہیں تو کوئی زیادہ فائدہ تو ہوگا نہیں، ان کے اندر اپنے اسلامی تمام احکام سے محبت تھی کتنی، کس قدر وہ اپنے آپ کو اپنے اسلام کے لیے، اپنے اندر چینجنگ کے لیے، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے کس قدر وہ اپنے آپ کو محبوب جانا کرتے تھے اپنے اسلامی احکام کو۔ ذرا تھوڑا سا یہ سنیں تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے۔ ان کے یہاں محبت کا اتنا زیادہ گہرا معیار تھا اپنے اسلامی احکام یا اپنے اسلامی معاشرے کو وجود بخشنے کے لیے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے اتنا زیادہ گہرا محبت کا بھوت سوار تھا، مر جانا بھلے ہی گوارا تھا۔ مر جاؤں، کٹ جاؤں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، کوئی کچھ بھی میرا حشر کر دے، پر اسلام کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کروں گا، نہیں پھروں گا۔ ہم نے یہ کہا تھا، عمر سن، جس ماں باپ کا بیٹا تو ہے اسی کی تو میں بھی اولاد ہوں، تیری میں ہوں، چل تیری سمجھ میں جو آئے کر، جو کچھ تجھ سے کر ملے کر لے، بوٹی بوٹی کر دینا ہماری تیرے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم سے انکار کروا لے اور اپنی مرضی کی بات کہلوا لے، تیرے بس کی بات نہیں۔ یہ جذبہ اور یہ محبت اپنے اسلامی معاشرے کو بچانے کے لیے، یہ سنیے واقعہ کو سنو، یہ سنو میں یہ بتلا رہا ہوں، اپنے اسلامی معاشرے کی وقار کو بچانے اور اپنے اسلامی معاشرے کو وجود دینے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے اس حد تک دیوانگی تھی کہ جو تیری طبیعت میں آئے کر لے، جو سمجھ میں آئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مت کر، پر ہمیں اپنا اسلامی معاشرہ وجود میں لانا ہے، ہمیں اپنا اسلامی معاشرے کو یہاں پر بچانا ہے، ہر حال میں وہ قائم کرنا ہے۔ یہ تڑپ، یہ لگن، یہ احساس، یہ ذمہ داری انہوں نے اپنی نبھائی، پھر تو چاہے گردن کٹی تو بھلے ہی کٹ گئی جانے، لیکن ہمارا معاشرہ اسلامی بچ جانا چاہیے، اسلامی معاشرے پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دینا چاہیے۔ یہ محبت اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو آپ کا اسلامی معاشرہ سدھر جائے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محبت کو منفی انداز میں بڑا بہترین طریقے سے جگایا، نیگیٹو طریقے سے، یعنی کہ اسلام سے اس کو خارج کر کے بہت بہترین انداز میں سمجھایا۔ اور ایک بڑی مشہور سی حدیث ہے، علماء سناتے سمجھاتے رہتے ہیں، میں نے بھی کئی بار بتلایا ہے اور آپ میں سے بھی اکثر لوگ جانتے ہوں گے۔ منافق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے مطابق 3 علامتیں، ایک حدیث کے مطابق 4 علامتیں بیان فرمائی، اور جس حدیث میں کہا ہے کہ 4 علامتیں ہیں منافق کی، تو کہا ہے کہ اربع من کن فیہ، جس کے اندر یہ 4 پائی گئی، اگر کان منافقا خالصا، پکا بالکل اسلام سے خارج، پکا منافق ہوگا، اس کو تو مسلمان کہنے کا حق ہی نہیں، یا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا اس کو حق نہیں، پکا منافق ہوگا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو فسق و فجور، نہایت گالی، بات بعد میں ہوگی، پہلے گالی اور بعد میں گالی، بیچ میں شاید بات ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ گالی ہی بکے چلے جائے۔ اور ایک کیا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، تو ہو گیا۔ چلیے، یہ باتیں مسلم معاشرے میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیگیٹو انداز میں بیان فرمایا ہے کہ ان چیزوں کو تم اتنا برا جانو، اپنے اندر برائیوں کو، کہ یہ تمہارے اسلام پر، تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال کر
کر کے تمہیں دائرۂ ایمان سے خارج کر دیتی ہیں. تمہارے مسلم معاشرے میں ان چیزوں کا، ان برائیوں کا وجود نہیں ہونا چاہیے. تم اپنی ذمہ داری یہ سمجھو کہ یہ تو مجھ سے میرا ایمان چھین لے رہے ہیں، یہ عادتیں، یہ طور طریقے اور یہ میرے کارنامے، اگر میں یہ کر رہا ہوں تو آپ کو اپنا ایمان یہ پیارا ہونا چاہیے کہ یہ میرے اندر برائیاں پائی جا رہی ہیں، ان برائیوں کو مجھے نکالنا ہوگا. اگر اپنے آپ کو اپنے ایمان سلامت کرنا ہوگا تو یہ آپ کی ذمہ داری بن رہی ہے. اب جو برائیاں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں، ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ دو اعتبار سے سوچئے. نمبر ایک، اپنے ایمان کو اپنے اندر لانے کے لیے، اس پر قربان ہونے کے لیے. نمبر دو، ایمان کے منافی جتنے امور ہیں، جتنی برائیاں ہیں جو علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں، تقاریر میں آگاہ کرتے رہتے ہیں، تمام منکرات اور تمام قسم کی برائیاں، وہ چوری ہو، وہ شراب ہو، وہ جوا ہو، وہ زنا ہو، جتنی چیزیں، جتنی برائیاں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں، ان تمام برائیوں کو آپ اپنے ایمان کے منافی سمجھیے کہ یہ وہ برائیاں ہیں، یہ وہ فحش کام ہیں اور یہ وہ بے حیائی کے کام ہیں جو میرے اندر سے میرے ایمان کو ہی ختم کیے دے رہے ہیں. وہ کبر و غرور ہو، وہ نخوت ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ بڑکپن ہو، وہ آپ کا لالچ ہو، وہ آپ کی ماں باپ کی نافرمانیاں ہوں، چھوٹے بڑے کا ادب اور احترام آپ کا نہ کرنا ہو، یہ تمام امور معاشرے کی سب برائیاں ہیں. ان کے لیے ذمہ داری آپ نوجوانوں کی یہ بن رہی ہے سب سے پہلے کہ جس طریقے سے ان کے اندر ان تمام برائیوں کو چھوڑنے کی محبت پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنی اصلاح کی بات اور اپنا عہد ٹھانا کہ مجھے یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کچھ اور نہیں کرنا ہے، تو یہی چیز، یہی ذمہ داری آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اس کے علاوہ بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، آپ کوئی دوسرا اور طریقہ اپنے اندر نہیں لا سکتے. یہ آپ کو اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہوگا. تھوڑا سا کھل کر اور بول دیتے ہیں، مجھے ٹائم یاد نہیں رہا میں کب سے شروع میں نے کیا تھا اور کتنا کوئی کام نہیں ہے. تھوڑی سی اور باتیں کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں. اب ہم ایک خاص برائی پر آپ کو بیان کر دیں جس کے لیے پورا معاشرہ چیختا، چلاتا اور پریشان ہوتا ہے، یعنی ہماری شادی بیاہ کی رسمیں، جہیز وغیرہ، یہ ساری باتیں، یہ سارے امور. یہ اس میں ہم اپنی ذمہ داری کیا سمجھیں اور کیسے اس کو کریں، یہ کیسے ختم ہو، یہ کیا مسئلہ ہے. تو دیکھیے، جہیز وغیرہ کا چاہے آپ کا لین دین ہو، چاہے آپ کی اس میں انگنی منگنی ہو، جو کچھ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے لین دین کا رواج اور چلن، یہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اس کو غیر اسلامی کہتے مانیے بھائی کہ یہ غیر اسلامی رسم و رواج ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے یہ تو مانو بھائی، یہ تو قبول کرو. اور اگر آپ نے اس کو ایسی مان لیا کہ نا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سب چلتا ہے، یہ میری اپنی مرضی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور علماء کے فتوے کے اعتبار سے کہ بھئی اپنی اولاد کو ہاں کچھ دے سکتے ہیں، جائز ہے، دینا صحیح ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ بھی کہیں کی بات اور کہیں پر لا کے فٹ کر رہے ہو، تو یہ اس اعتبار سے ختم ہونے کا نہیں ہے. آخر بیٹی کو دینا جائز ہے تو بیٹے کو بھی تو دینا جائز ہے، اور کیوں صرف شادی کے موقع پر دینا جائز ہے؟ تو آپ اپنے طریقے سے، اپنی مرضی سے اپنے مسائل کو گھما لیتے اور کہہ دیتے کہ علماء نے ایسے کہہ دیا ہے. نہیں، یہ جتنے بھی جہیز کے یا شادی کے موقع پر جو بھی شکلیں آپ اس فتوے میں لا کر ڈالا کرتے ہیں کہ ہاں بھائی بیٹی کو دینا جائز ہے، صحیح ہے، دے سکتے ہیں اور ایسا ہے اور ویسا ہے، یہ چور دروازے سے جہیز کو ختم نہ کرنے کے طریقے ہیں. سمجھیے گا، یاد رکھیے گا. جہیز کے نام پر جو آپ دینے کے لیے ایسے اپنے طریقے اپنا لیتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی کی ہے. بیٹی کو دینا اور بیٹی کو نوازنا یا بیٹے کو دینا یہ ہمہ وقت جائز ہے، صرف شادی کے موقع پر یا اس کی منگنی کے طور پر دینا کب جائز ہے. نمبر دو، تو بیٹی کو ہی تو دینا جائز ہے. جناب علی، فتووں کو آپ موڑتے کیوں ہیں؟ للہ معاف کرو ہمیں علماء کو، ہم آپ سے نہیں کہتے ہیں، تو آپ بیٹی کے سسرالیوں کو کیوں دیتے ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ جتنی بھی بیٹی کی شادی کے موقع پر بات چیت سے لے کر کے اور شادی والے نکاح والے دن تک
جو کچھ بھی آپ کا لینا دینا ہوتا ہے سب بیٹی کے سسرالیوں کو لینا دینا ہوتا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ کسے کہا ہے؟ مولانا لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کو لینا دینا جائز ہے، اور آپ کہتے ہیں بیٹی کے سسر۔ یا اللہ، کیسے کرو گے، کیسے کرو گے؟ ہماری باتوں کو آپ گھماتے ہیں اور آپ موڑ دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے اپنے چالو چل کر لیتے ہیں، رواج پیدا کر لیتے ہیں اور معاشرے کو بگاڑ لیتے ہیں، اور وہاں لوگوں سے کیسے فتوا دیتے ہیں، بیچارے ایسے بتاتے ہیں ایسا اور آپ کہتے ہیں ایسے۔ یہ کسے جائز کرا دیا آپ کو؟ اچھا، تو اس رسم کو آپ ختم کیسے کریں گے؟ اس رسم کو ختم کرنا ہے اگر آپ کو، تو آپ اپنے اندر پہلے یہ مانیے کہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ اس سے قطعاً میل نہیں کھا رہا۔ اسلام نے یہ کہا ہی نہیں ہے، اسلام نے یہ کہا ہے کہ بیٹی کو لینا دینا کرو، جو بھی لینا دینا کرنا ہے۔ تو آپ اپنی بیٹی کو اپنی شادی سے، بیٹی کی شادی سے پہلے بھی پوچھتے جو چاہیں تھے، جیسے پہناتے ہیں، علاج معالجہ کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، اچھے سے اچھا اپنے یہاں رکھتے ہیں، ایسی شادی کے بعد بھی آپ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ کے اندر جتنی بھی یہ غیر اسلامی رسومات پائی جا رہی ہیں، ان کو پہلے آپ یہ مانیے کہ یہ غیر اسلامی رسومات ہے، کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے، اور ہمیں اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ آپ کے اندر احساس ہونا چاہیے، مجھے اپنی اسلامی شادی کرنا ہے، اور اسلامی شادی جیسے میں اپنے لیے اب یہ منع کر رہا ہوں کہ میں اب جہیز کے طور پر قطعاً کچھ نہیں لوں گا، تو میں اپنی زبان سے یہ بھی کہنے کا حق رکھتا ہوں بے اعتبار داعی اور بے اعتبار مبلغ، ہر لڑکا ہم میں سے، ہر نوجوان ہم میں سے یہ کہنے کا مجاز ہے، کہہ سکتا ہے، زبان کھول سکتا ہے کہ آپ اپنی اس بیٹی کو اپنی وراثت میں سے حصہ دیجیے گا، یہ آپ کو کہنا چاہیے۔ اسلامی اگر قانون فٹ کرنا ہے، قانون نہیں مطلب اسلامی معاشرہ بنانا ہے اور اپنے آپ کو پریشانی سے نجات پانا ہے، تو آپ کو یہ بولنا چاہیے۔ صرف جہیز کا انکار کر کے آپ قطعاً غلط کر دیں، اس لیے کہ اس کے بدلے میں پھر اسلامی حکم قانون یا اسلامی معاشرہ وجود میں نہیں آتا۔ ایک برائی تو چھوٹ جاتی ہے، لیکن جو اچھائی نہیں ہو رہی تھی وہ برائی باقی رہتی تھی۔ تو آپ کو سب سے پہلے یہ غیر اسلامی رسم ماننا ہوگا کہ یہ رسم غیر اسلامی ہے۔ نمبر 2، ایک بہت بڑی آگے کی ذمہ داری آپ کی ایک اور نوجوان میں پیدا ہو رہی ہے یا بن رہی ہے، آپ کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ کیا ذمہ داری؟ آپ کی ذمہ داری اور آپ کا کردار یہ بن رہا ہے اسلامی معاشرے کی اصلاح کے لیے، اسلامی معاشرہ وجود میں لانے کے لیے، یا ہر قسم کی برائی کو اپنے اندر سے ختم کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داری ایک اور بن رہی ہے شادی بیاہ کے تعلق سے، کہ آپ اپنے لیے اسلامی تہذیب و تمدن کی لڑکی کا انتخاب کریں۔ اس پوائنٹ کو ذرا سنجیدگی سے سنیے گا، اور میں اس پوائنٹ پر آپ کی توجہ بطور خاص چاہ رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیے، میں اگر کسی غیر مسلم کو مسلم بنا لوں تو جب تک وہ اس کی نسلیں، بیٹا بیٹی کا بیٹا بیٹے کا بیٹا، جب تک نسل در نسل مسلمان وہ چلتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ اور یہ آپ لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا ثواب ملتا رہے گا، ایسا ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے سیم، اگر آپ اپنے معاشرے میں سے اپنی لائی ہوئی بیوی کو غیر اسلامی کلچر کا لے آئیں گے، آپ غیر اسلامی لڑکی سے جس کا تہذیب و تمدن، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کی بول چال اور جس کا پورا اٹھنا بیٹھنا شب و روز کی زندگی اسلام سے محروم اگر ہوگی، تو یاد رکھیے گا کہ جب آپ کی اب نئی نسل پیدا ہوگی، وہ اسلام سے قطعاً دھیرے دھیرے ہٹتے وہ وجود میں آپ معاشرہ چھوڑ کر کے گئے ہوں گے جس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو مستقبل کی تیسری پیڑھی کے بعد کی بات بتلائی ہے کہ نتیجہ تیسری پیڑھی میں جا کر کے آپ یہ دیکھ لیں گے کہ آپ کی نسل کا تیسری پیڑھی میں، یعنی آپ کے پوتے میں جا کر کے اسلام آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا۔ تو گویا کہ اسلام کو مٹانے کا یہ ایک سبب آپ بنے ہیں، اسلامی معاشرے کو وجود دینے اور اسلامی معاشرے کو وجود میں قائم رکھنے اور اپنے اندر برائیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ اپنی شادیوں کے لیے انتخاب آپ دیندار لڑکیوں کا کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
شادی کے متعلق پوچھا بھی گیا تھا کیسی شادی ہونی چاہیے، کیسی لڑکیوں سے ہم شادی کریں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ شادی مختلف اغراض و مقاصد کے اعتبار سے کی جاتی ہے، لیکن آپ نے تاکید فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی کو اپنے لیے اختیار کرو، دیندار سیرت کردار والی کو، دین جاننے والی کو اپنے لیے پسند کرو۔ مقصد آپ کا یہ تھا کہ تمہارا اسلامی معاشرہ، تمہارا اسلامی کلچر وجود میں رہے گا۔ محترم، اس حدیث کو آپ کسی دوسرے معنی میں نہ لیا کریں یا کسی اور اعتبار سے نہ سمجھیں، اس اعتبار سے سمجھیں کہ آپ کے معاشرے کے سدھار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم اگر صحیح ہو، تم اگر دیندار ہو تو جناب علی یہ ہرگز مت سمجھنا کہ میں اپنے بلبوتے گاڑی پار کر کے جاؤں گا۔ زندگی کی گاڑی ہمیشہ دو پہیوں پہ چلے گی، آپ سے اور آپ کی بیوی سے۔ اگر آپ کی بیوی آپ کی دیندار نہ ہوئی تو آپ گاڑی کو آگے پار تنہا نہیں لگا سکتے۔ آپ کو اپنے اسلامی معاشرے کے وجود کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اپنے لیے دیندار لڑکی کا انتخاب کریں، فاظفر بذات الدین، اور وہ لوگ اپنے یہاں توجہ کریں۔ سنو، توجہ سے سنو اور چیلنج کے ساتھ سنو، بلا وجہ کی ایسی باتیں الٹی سیدھی مجھے کہنا نہیں آتی ہیں، میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ اچھی طریقے سے کان کھول کر سنیں اور کھڑے ہو کر اسی مجمع میں میرے سامنے یہ بات کہیں کہ مولانا آپ نے غلط کہا ہے۔ جن لوگوں کی بیویاں سراسر غیر اسلامی تعلیم یافتہ ہیں تو صرف آج کے معاشرے کی بنیاد پر ان کی زندگی میں جی باقی ہے، اور اگر ان لوگوں کو آپ اس اسلامی معاشرے سے دور کر دیجیے، ہٹا دیجیے، کسی شہری ماحول میں وہ چلے جائیں، ان کی زندگی میں آپ کو اسلام نام کی چیز دیکھنے کے لیے نہیں ملے گی۔ ان کو پتا نہیں ہوگا کہ اسلام کیا چیز ہوتی ہے، سب روز کیا ہوا کرتے ہیں، ہمارا کلچر کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر تو آپ کو صرف آپ کے معاشرے میں ہونے کی بنیاد پر ان کو تھوڑا بہت ہی محسوس ہو جاتا ہے جناب۔ اور اگر ان کی پیڑھی اور بدل دیجیے، آپ دوسری تیسری تھرڈ پر لے جائیے آپ، یعنی کہ ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد پر چلے جائیں اگر آپ تصوراتی دنیا میں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی یہاں کچھ بھی باقی نہیں ہوگا۔ یہ میں وہ واقعات پڑھ کر کے، جو واقعات اکا دکا کبھی کبھار شہروں کی ماحول کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، سننے کو ہمارے اور آپ کے لیے اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں، یا میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو سننے کے لیے ملتے رہتے ہیں، ان سے میں نے بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچ سمجھ کر کے یہ باتیں نکالی ہیں کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، مسلم معاشرہ جا کہاں رہا ہے، اس کی کوشش ہو کیا رہی ہے۔ اصلاح کی کوششیں شہروں میں بھی ہو رہی ہیں، دیہاتوں میں، قصبات میں بھی ہو رہی ہیں، لیکن کوئی اصلاح نہیں ہو۔ محمد رسول اللہ پر قربان جائیے اور ان کی رسالت کے لیے اس حدیث پاک کو آپ دلیل سمجھیے کہ واقعی یہ ذات گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سے 1450 سال جو مکہ میں پیدا ہوئے تھے، یقیناً وہ اللہ کے رسول تھے جو انہوں نے بتایا تھا فاظفر بذات الدین۔ ورنہ یہ جملہ کہہ دینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ قیامت تک کی صبح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا ہے کہ بگاڑ کے اسباب تمہارے اندر جو ہوں گے وہ تمہاری اپنی ایک دوسری شریک لائف پارٹنر سے ہوں گے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارے معاشرے میں بگاڑ کے اسباب میں سے تمہاری اپنی لائف پارٹنر ہی ہوگی اور تمہیں پتہ نہیں لگ رہا ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے لیے ان چیزوں کا انتخاب کریں۔ جناب ہم لوگوں کی باتوں، ارے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب، اب میں کیا بتاؤں، آپ ہمارے علماء کی باتوں کو، ہم لوگوں کی باتوں کو ایک عام سی بات سمجھ کر کے، عام سا عالم سمجھ کر کے ٹال دیا کرتے ہیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں میں انکار کا دم آپ میں سے کسی میں نہیں ہے، اور آپ تو 100 200 150 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 100 1,500 لے کے آئیے، 100 1.5 لاکھ کا مجمع لے کر کے آئیے، 100 ارب کا مجمع لے کر کے آؤ، اگر کوئی انکار کر کے دکھائے باتوں کا، جناب سب کی عقل یہ قبول کرے گی کہ ہاں یہ معاشرے کو اسلامی بنانے اور معاشرے کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنے کے اہم اسباب ہیں، ضرورت ہے کہ ہمیں یہ کیا جائے، ہم یہ ایسا کریں۔ تو ہم نے آپ کو اختصار کے طور پر بتا دیا تھا کہ اب وہ چاہے آپ کا جوا ہو، چاہے وہ آپ کی شراب ہو، چاہے وہ آپ کے سودی کاروبار ہو، چاہے کہ وہ آپ کے زناکاری کے معاملات ہوں، یا لین دین میں دھوکہ دہی کے معاملات ہوں، گالی گلوچ کے معاملات ہوں، یہ سب برائیوں کا اگر آپ خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنے اسلامی اقدار سے، اسلامی تہذیب و تمدن سے محبت کرنی ہوگی، والہانہ محبت کرنی ہوگی، اپنے
اپنے وجود کو ختم کرنا ہوگا اور اپنے اوپر اپنے اسلام کو لاگو کرنا ہوگا، تبھی آپ اپنے اندر اصلاح لا سکتے ہیں، جبکہ آپ کی نیتوں میں اخلاص پیدا ہوگا۔ وآخر دعوانا